اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو کسی اور پیغمبر کو عطا نہ فرمائی۔ ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ایک ہے کہ انسان بلند کرے، ایک ہے انسان کوشش کرے، اور ایک ہے کہ خدا بلند کرے۔ اور جسے خدا بلند کرے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل اس آیت کا مطلب کیا؟ اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کر دیا؟ اللہ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے کہ محبوب جب جب آپ کا ذکر ہوگا تب تب خدا کا ذکر ہوگا، جب جب خدا کا ذکر ہوگا تب تک آقا آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرنی لم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، فرمایا کہ اگر کوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب اگر کوئی میرا ذکر کرے، من ذکرنی جو میرا ذکر کرے، لم یذکرک لیکن محبوب وہ تیرا ذکر نہ کرے، کوئی خدا کا ذکر تو کرے لیکن مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، فرمایا فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو ذکر خدا کرے لیکن ذکر مصطفیٰ نہ کرے، فرمایا محبوب جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تیسری حدیث پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد جعلتک ذکرا من ذکری، فرمایا اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ فرمایا فمن ذکرک ذکرنی، محبوب جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے خدا کا ذکر کر لیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا اذکر الا ذکرت معی، فرمایا محبوب کوئی میرا ذکر نہیں کر سکتا، جب بھی میرا ذکر ہوگا محبوب میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ اسی طرح حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ کی شرح تفسیر لکھتے ہوئے الشفاء میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ورفعنا لک ذکرک فرمایا گیا نا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے اے محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا گویا کہ صاف الفاظ میں یوں کہو کہ جو بندہ درود مصطفیٰ پڑھتا ہے در حقیقت وہ ذکر خدا کرتا ہے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، جی گج کے بولو، تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، یہ جو جگہ خالی ہے تھوڑا آگے تشریف، اگلی صفوں میں آ جائے، اگلی صفوں کی ویسے ہی بڑی فضیلت ہوتی ہے، جب آگے جگہ ہے تو آگے تشریف لے آئیں۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ جس نے درود مصطفیٰ پڑھا در حقیقت اس نے ذکر خدا کیا، اور آل نبی اولاد علی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو تو صحیح ذرا یار، ذرا گج کے بولو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدہ فاطمہ الزہراء کے نسل سے، ان کی اولاد سے، حضرت علی کی آل سے سیدزادے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک، اس ورفعنا لک ذکرک اس آیت کی تفسیر میں ای جعلتک ذکرا من ذکری، گویا کہ اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، جو محبوب تیرا ذکر کرے گا وہ در حقیقت میرا ذکر کرے گا۔ ولیس احد یذکرک فی رسالۃ، فرمائے محبوب جو تیری رسالت کا ذکر کرے گا الا ذکرنی فی الربوبیۃ، محبوب وہ تیری رسالت کا ذکر نہیں ہوگا، در حقیقت وہ خدا کی ربوبیت کا ذکر ہوگا، وہ خدا کی ربوبیت کا ذکر ہوگا۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وَجَعَلْتُ تَمَامَ ذِکْرِی، اے محبوب میں نے اپنے ذکر کو تمام بنایا، اپنے ذکر کو مکمل بنایا۔ اے محبوب جو میرا ذکر کرے، جو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر کرے، تمام الایمانی، محبوب اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ جو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرے، فرمایا اے محبوب اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ یاران محترم برادران اہل سنت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے محبوب گویا کہ تیرا ذکر میرا ذکر ہے، تیرا ذکر میرا ذکر۔ اور یہاں پہ بڑی خوبصورت بات یہ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب میرا ذکر تیرا ذکر ہے، یہ نہیں کہا کہ جو اللہ اللہ کرتا رہے گا وہ در حقیقت رسول اللہ کہتا رہے گا، یہ نہیں فرمایا کہ محبوب میرا ذکر تیرا ذکر ہے، بلکہ یہ یوں اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے۔ نہیں تو اگر یہ اللہ فرما دیتا نا کہ میرا ذکر تیرا ذکر ہے تو لوگ بس توحید کے نعرے لگاتے، لوگ بس اللہ اللہ کرتے، اور جب انہیں کہا جاتا کہ رسول پاک کا نام بھی لو تو وہ کہتے ہم اللہ اللہ کرنے کی صورت میں، ذکر خدا کی صورت میں ذکر رسول کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں بندے میرے ہوں ذکر مصطفیٰ کا ہو، بندے میرے ہوں ذکر مصطفیٰ کا ہو۔ تو فرمائے محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے، جو رسول کرے گا وہ در حقیقت خدا کرے گا، جو رسول کرے گا در حقیقت وہ خدا کرے گا۔ محبوب جو تیرا ذکر کر لے گا وہ میرا ذکر کر لے گا، اور اس ذکر کی کتنی برکتیں ہیں، اس ذکر کی کتنی رحمتیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ محدث جنہیں تمام مسالک مانتے ہیں، یہ وہ محدث جو رسول پاک کے قدموں میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے رہے، یہ وہ محدث جنہوں نے ساری زندگی مدینہ المنورہ میں بسر کر دی، یہ وہ محدث دیکھو کیسی محبت امام مالک علیہ رحمہ کو، حضور علیہ السلام کے شہر میں بھی رہے لیکن کبھی آپ نے استنجا پخانہ مدینہ الرسول میں نہیں کیا، کبھی بھی گند آپ نے مدینہ الرسول میں نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک علیہ رحمہ رسول پاک کے قدموں میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے، لیکن یہ جب ہم ورقہ پلٹتے ہیں نا یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ امام مالک جب حدیث کی کتاب کا ایسے ورق پلٹتے تو آواز بھی نہیں آتی تھی، اتنے ادب سے دربار رسالت میں بیٹھتے۔ وہ امام مالک علیہ رحمہ جب ان کے سامنے نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی، جب ان کے سامنے ذکر مصطفیٰ کیا جاتا، جب ان کے سامنے رسول پاک کے کمالات بیان کیے جاتے، جب ان کے سامنے رسول پاک کے معجزات کو بیان کیا جاتا تو حضرت امام مالک علیہ رحمہ آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور آپ کی کمر مبارک ادب سے جھک جاتی، تعظیم کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا امام مالک یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کی رنگت بدل جاتی ہے، تعظیم سے آپ کا جسم جھک جاتا ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کہنے لگے ذکر مصطفیٰ کے وقت جتنی انوار و تجلیات برستی ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ لو تو اس سے بڑھ کر کیفیت تم پہ طاری ہو جائے۔ ذکر مصطفیٰ کتنی برکتیں ہیں، ذکر مصطفیٰ کتنی برکتیں ہیں۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ کہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ یہی ذکر خدا ہے، اور دوسری تفسیر اس کی یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا محبوب جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی، جس نے رسول پاک کی اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی۔ اے اللہ تو نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ اے اللہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھیں؟ فرمایا جیسے مصطفیٰ پڑھتے جاتے ہیں ویسے پڑھتے جاؤ، عبادت خدا ہو جائے گی۔ اے مالک تو نے ہمیں کہا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم کیسے زکوٰۃ ادا کریں؟ فرمایا کہ جیسے جیسے مصطفیٰ کہتے جائیں زکوٰۃ دیتے جاؤ، زکوٰۃیں ادا ہو جائیں گی۔ اے مالک تو نے کہا کہ حج ادا کرو، مالک تو حج نہیں کرتا، ہم حج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے حج کریں؟ فرمایا جیسے جیسے میرا محبوب کرتا جائے ویسے ویسے کرتے جاؤ، تمہارے حج بھی ادا ہو جائے گا۔ اے اللہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو نے ہم پہ روزوں کو فرض کیا۔ اے مالک روزے کیسے رکھیں؟ قرآن میں یہ بتلا دے روزہ کہاں سے کہاں تک،
اور کس انداز میں رکھیں؟ فرمایا جیسے جیسے میرا محبوب روزے رکھتا ہے ویسے ویسے رکھتے جاؤ، تمہارے روزے بھی قبول ہو جائیں گے۔ تو اقبال بھی تڑپ اٹھے، کہنے لگے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شہ بطحا کی چوکھٹ پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ ذرا سارے گج کے بولو ذرا۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کی تیسری تفسیر سنو، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اے محبوب جس نے آپ کے ساتھ جنگ کی، اے لوگو جس نے میرے رسول کے ساتھ جنگ کی، فرمایا اس نے رسول کے ساتھ نہیں، در حقیقت خدا سے جنگ کی ہے۔ رسول پاک کے ذکر کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی، در حقیقت اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جس نے میرے رسول کی مخالفت کی اس نے در حقیقت خدا کی مخالفت کی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، فرمایا جو رسول پاک کی طرف چل کے آ گیا وہ در حقیقت خدا کی طرف چل کے آ گیا۔ بولو تو صحیح ذرا اونچی آواز، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا محبوب جو تیری بارگاہ میں چل کے آ گیا در حقیقت وہ خدا کی بارگاہ میں چل کے آ گیا۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے محبوب جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کرتے ہوئے اور تیرے در پہ آ گیا، محبوب اس کی ہجرت تیرے در کی طرف نہیں خدا کے در کی طرف ہے۔ فرمایا ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے ویسے رسول پاک پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، فرمایا جو رسول پاک کے مقابلے میں آ گیا در حقیقت وہ خدا کے مقابلے میں آ گیا، جو رسول پاک کے سامنے دشمنی میں آ گیا در حقیقت وہ خدا کے ساتھ دشمنی میں آ گیا، جو رسول پاک کی مخالفت میں آ گیا وہ در حقیقت خدا کی مخالفت میں آ گیا، جو رسول پاک کے مقابلے میں آ گیا وہ در حقیقت خدا کے مقابلے میں آ گیا۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، ارے ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا محبوب جس نے تجھے یار بنا لیا اسے خدا نے یار بنا لیا، جو تیرا یار بن گیا وہ خدا کا یار بن گیا، جو تیرا یار بن گیا وہ خدا کا یار بن گیا۔ اور رسول پاک سے پوچھ لیتے ہیں آقا آپ نے کس کو یار بنایا ہے؟ آقا آپ نے کس کو یار بنایا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی بول کر بتلاتی ہے، اور آج بھی روزہ رسول بول کے بتلاتا ہے۔ ارے رسول پاک گویا کہ یوں فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے ہو میں نے کسے یار بنایا ہے تو سن لو میں نے ابو بکر صدیق کو یار بنایا ہے۔ ارے مجھ سے پوچھتے ہو میں نے کسے یار بنایا ہے تو سن لو میں نے عمر فاروق اعظم کو یار بنایا ہے، میں نے عثمان غنی کو یار بنایا ہے، میں نے علی المرتضیٰ کو یار بنایا ہے، میں نے حسن مجتبیٰ کو یار بنایا ہے، میں نے حسین مرتضیٰ کو یار بنایا ہے، میں نے ابو ہریرہ کو یار بنایا ہے، میں نے سعد بن ابی وقاص کو یار بنایا ہے، میں نے ابو عبیدہ بن الجراح کو یار بنایا ہے، میں نے ابو سفیان کو یار بنایا ہے، میں نے امیر حمزہ کو یار بنایا ہے، میں نے حضرت عباس کو یار بنایا ہے، میں نے امیر معاویہ کو یار بنایا ہے، ارے میں نے اپنے سارے صحابہ کو یار بنایا ہے۔ تو آواز قدرت آتی ہے محبوب جو تیرا یار وہ خدا کا یار ہے، یہ تیرے یار نہیں در حقیقت یہ تو خدا کے یار ہے۔ فرمایا ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو، اور فرمایا ولا تولوا عنہ، جس نے رسول پاک کی نافرمانی کی در حقیقت اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو جب میرے رسول تمہیں بلائیں، جب میرا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، کیونکہ رسول کا بلانا در حقیقت خدا کا بلانا ہے۔ اس حدیث پاک اس آیہ کریمہ کا بڑا خوبصورت ایک منظر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی،
انہوں نے آنے میں کچھ دیر کر دی، آنے میں کچھ دیر کر دی بڑی توجہ کے ساتھ۔ جب آنے میں دیر کی نا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی آنے میں دیر کیوں کر دی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے آواز دی، میں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور حاضر خدمت ہو گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرا رب فرماتا ہے جب رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، کیونکہ رسول کا بلانا خدا کا بلانا ہے، رسول کا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ اسی طرح ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، فرمایا اے ایمان والو جس نے میرے رسول کے ساتھ خیانت کی اس نے خدا کے ساتھ خیانت کی۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، فرمایا کہ جس نے میرے رسول سے وعدہ کیا اس نے در حقیقت خدا سے وعدہ کیا۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اے کائنات والو جس نے میرے رسول سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے میرے رسول سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، فرمایا کہ جس جس چیز کو میرے رسول نے حرام کر دیا سمجھ لو وہ میرے رسول نے نہیں خدا نے حرام کر دیا ہے۔ فرمایا کہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بڑی خوبصورت آیا کریمہ توجہ سب کی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا کہ جو میرا رسول عطا کر دے وہ رسول کی عطا نہیں وہ خدا کی عطا ہے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، فرمایا وہ رسول کی عطا نہیں وہ خدا کی عطا ہے۔ میرا رسول جو تمہیں دے دے وہ در حقیقت خدا کا دینا ہے۔ اچھا جب اللہ، لوگ کہتے ہیں جی اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے، ہمیں اس میں انکار نہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہے وہ ڈائریکٹ دے دے، جسے چاہے وسیلوں سے دے، جسے چاہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، جب وسیلے سے ملتا ہے، جب اللہ رسول پاک کے وسیلے سے دیتا ہے پھر انداز کیا ہوتا ہے؟ اب ایک جنگ کا موقع ہے، جنگ کے موقع کے اندر حضرت قتادہ ہیں، ان کی آنکھ میں ایک تیر لگا، وہ تیر لگنے سے ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں وہ ڈیلا لیا اور لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے۔ بولو تو صحیح ذرا یار بھئی، ذرا عالم تخیل میں جا کر حضرت قتادہ سے پوچھتے ہیں اے حضرت قتادہ آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، اور لے کر در رسول پہ آ گئے، ارے میرے آقا یہاں پہ کون سی سرجری کر رہے تھے؟ میرے آقا تو جنگ میں آئے ہوئے تھے، میرے آقا یہاں پہ کون سے سوئی اور دھاگا لے کر بیٹھے تھے جو تیری آنکھ کے ڈیلے کے ٹانکے لگاتے؟ اے قتادہ بتا تو صحیح، میرے آقا یہاں پہ کون سا آپریشن تھیٹر میں بیٹھے ہوئے تھے؟ قتادہ بتا تو صحیح۔ حضرت قتادہ گویا کہ یوں کہتے نظر آتے ہیں ارے سارے آپریشن اپنی جگہ، سارے حکیم اپنی جگہ، سارے ڈاکٹر اپنی جگہ، سارے طبیب اپنی جگہ، سارے منصب اپنی جگہ، ارے آنکھ کا ڈیلا جوڑنے کے لیے میرے آقا کا لعاب کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت قتادہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آنکھ کا ڈیلا نکل گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہاں پہ صحابی کا عقیدہ اور میرے آقا کا عقیدہ دیکھو، یہ نہیں کہا کہ آنکھ کا ڈیلا نکل گیا تو اللہ سے مانگو، اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ وہی صحابی تھے جنہوں نے سنا ہوا تھا رسول پاک سے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا۔ حدیث آج ہمیں سنائی جاتی ہے، ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، حدیث ہے میرے رسول نے ارشاد فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اللہ سے مانگنا۔ حضرت قتادہ آنکھ کا ڈیلا ہے، حدیث انہوں نے بھی سنی تھی، بولو تو صحیح ذرا۔ آج کا سنی دراصل نا تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، جناب یہ حدیث جب جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا، پھر ہم در رسول پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم نے کئی صدیوں بعد یہ حدیث سنی ہے، جنہوں نے زبان رسالت سے سنی تھی اگر انہیں بھی مشکل آتی وہ بھی در رسول پہ آتے تھے، وہ بھی در رسول پہ آتے تھے۔ میرے آقا کے صحابی، آقا آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، بولو تو صحیح ذرا۔ آج کا مولوی کہتا ہے جناب میں حضور کی طرح، میں کہتا ہوں ذرا اپنا تھوک لگا کے تو دیکھ، اپنا تھوک لگا کے تو دیکھ، تیرا اپنا ہی بیٹا تجھ سے گھن کھائے گا، تیرا اپنا ہی مقتدی تجھ سے گھن کھائے گا، تیرا اپنا ہی مرید تجھ سے دور بھاگے گا، لیکن یہ لعاب مصطفیٰ ہے،
یہ لعاب لعاب مصطفیٰ ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ لعاب مصطفیٰ ہے، میرے آقا نے لعاب لگایا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں لعاب لگا کے نا میرے آقا نے وہ ڈیلا پکڑا اور آنکھ میں رکھ دیا۔ بولو تو صحیح یار ہے، آنکھ کا ڈیلا پکڑا اور بس آنکھ میں رکھ دیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ بھی دیتا ہے، لیکن جب وسیلے سے دیتا ہے تو کیسا دیتا ہے؟ کہا یہ آنکھ ڈائریکٹ ملی تھی، اس میں بینائی تھوڑی ہو جاتی ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملی تھی۔ یہ ایک آنکھ ڈائریکٹ ملی ہوئی تھی، اس میں بینائی تھوڑی ہو گئی، لیکن جو آقا نے آنکھ دی تھی اس میں بینائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قرآن ہے 11واں سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے رسول کا عطا کرنا در حقیقت یہ خدا کا عطا کرنا ہے، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اے کائنات والو میرے رسول کا فضل در حقیقت یہی فضل خدا ہے، میرے رسول کا فضل کرنا یہی در حقیقت فضل خدا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل احد یطلب ردائی، فرمایا اے محبوب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے؟ فرمایا ساری کائنات، کل احد یطلب ردائی، فرمایا ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، مجھے خوش کرنا چاہتی ہے، میری خوشنودی چاہتی ہے۔ آج مجھے بتاؤ اللہ اکبر کی صدائیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آج ہمارے قیام کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آج ہمارے سجدے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آج ہمارے رکوع کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آج ہمارے سجدے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آج تلاوت قرآن کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا ہر بندہ میری رضا چاہتا ہے، لیکن وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ فِي الدَّارَيْنِ، فرمایا محبوب میں یہاں بھی تیری رضا چاہتا ہوں، وہاں بھی تیری رضا چاہتا ہوں، یہاں بھی تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور وہاں بھی تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تو جسے کہتا جائے گا، جو کہتا جائے گا وہ کرتا جاؤں گا، وہاں جو کہتا جائے گا وہاں وہ کرتا جاؤں گا۔ یہاں جسے جو دیتا جائے گا میں وہ اپنے خزانوں سے دیتا جاؤں گا، وہاں جس کی بخشش تو کرواتا جائے گا جہنم سے نکال کے جنت میں خدا ڈالتا جائے گا۔ پر میں محبوب یہاں بھی تیری رضا چاہتا ہوں، وہاں بھی تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا کہ رب بتانا چاہتا ہے کائنات والو، زمین کا ذرہ ذرہ، کائنات اور مخلوق کا ہر فرد خدا کے لیے ہے، اور ایک خدا کی رضا ہے جو محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے مصطفیٰ کی شان و عظمت کو دیکھا، شان و عظمت کو پڑھا، تو اعلیٰ حضرت نے پھر اسی لیے کہا تھا نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیزا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور ہوتا ہے نا چور، وہ بادشاہ سے دور بھاگتا ہے کہ پکڑ نہ لے، چور ہوتا ہے نا چور جناب، وہ قاضی سے دور بھاگتا ہے، لیکن کہا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی نافرمانی کرنے والے، کلمہ پڑھا تھا نافرمانی کر لی، لیکن یا رسول اللہ وہ بھی دامن ڈھونڈتے ہیں تو آپ کا دامن ڈھونڈتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا نا قرآن پاک کو پڑھا کہ کہیں پہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیری اتباع میری اتباع ہے، تیرا اٹھنا، تیرا چلنا، تیری عبادت کرنا،
اے محبوب یہ سب کچھ میرا حکم خدا بندی ہے۔ جب کہا نا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب تیرے ہاتھ تیرے نہیں بلکہ رب کی رحمت کے ہاتھ ہے۔ جب کہا نا وجہ اللہ، محبوب یہ چہرہ تیرا نہیں بلکہ یہ رب کی رحمت کا چہرہ ہے۔ جب کہا نا جو خدا کی طرف آیا وہ مصطفیٰ کی طرف آیا، جو مصطفیٰ کی طرف آیا در حقیقت وہی خدا کی طرف آیا۔ جب خدا نے فرمایا نا کہ محبوب جسے تو نے بلایا در حقیقت اسے خدا نے بلایا۔ جب فرمایا نا من رآنی فقد رأى الحق، محبوب جس نے تیرا جلوہ دیکھ لیا در حقیقت اس نے خدا کا جلوہ دیکھ لیا۔ جب فرمایا نا انا اعطیناک الکوثر، محبوب کوثر میری ہے مالک تو ہے۔ جب فرمایا نا کہ مالک، محبوب مالک تو ہے، مالک تو ہے، جنت میری ہے، مالک تو ہے۔ میرے محبوب نے بھی فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اے کائنات والو سن لو، اللہ مجھے دیتا ہے میں آگے دیتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں آگے عطا کرتا ہوں۔ تو گویا کہ فرمایا کہ محبوب جنت میری ہے مالک تو ہے، حوریں میری ہیں مالک تو ہے، نوکر میرے ہیں مالک تو ہے، غلام میرے ہیں مالک تو ہے، فرشتے میرے ہیں مالک تو ہے، محبوب عرش میرا ہے مالک تو ہے، زمین میری ہے مالک تو ہے، آسمان میرا ہے مالک تو ہے، براق میری ہے مالک تو ہے، محبوب یہ کائنات میری ہے لیکن مالک تو ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی کہنے لگے ارے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کہا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے یار دو آپس میں بیٹھے ہوں اور ایک یار کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے؟ نہ یار تو یہ کہتا ہے یار جو میرا ہے وہی تیرا ہے، جو میرا ہے وہی تیرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ورفعنا لک ذکرک، فرمایا محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ مجھے بتاؤ اتنی عظمتیں جس نبی کو ملی، اتنی شانیں جس نبی کو ملی، کیا اس کی بھی کوئی گستاخی کر سکتا ہے؟ کیا اس کے خلاف بھی کوئی اپنی زبانوں کو کھول سکتا ہے؟ آج انڈیا کے اندر جو تماشا بپا کیا گیا، وہ کہتے ہیں ہم نے کون سی گستاخی کی؟ میں کہتا ہوں گائے کا موتر پینے والے اور مٹی کے پتلوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والے، جنہیں بندگی کا بھی علم نہ ہو، جنہیں انسانیت کا بھی علم نہ ہو، ارے ان کی زبان سے ہمارے پیغمبر کا نام ہی نکل جائے ہم اسے بھی گستاخی سمجھتے ہیں۔ ہم تو اسے بھی گستاخی سمجھتے ہیں کہ ناپاک منہوں سے ہمارے پیغمبر کا نام لیا جائے، ناپاک منہوں سے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ آزادی رائے ہے، ہر ایک کو حق ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے دے سکے۔ میں کہتا ہوں یہ کیسا دوہرا معیار ہے، کیسا دوہرا معیار ہے۔ جب یوکرائن پہ حملہ ہو، جب روس پہ حملہ ہو، جب امریکہ میں ظلم ہو، جب یورپ کے کسی خطے میں ظلم ہو، جب یہودیوں کے اوپر ہٹلر نے ظلم کیا، اس وقت کی تصویروں کو آج کوئی وائرل کرے تو اس پہ یورپی پابندیاں لگائی جائیں، اسے یورپ سے نکالا جائے کہ یہودیوں کے دل دکھتے ہیں۔ یہ کیسی آزادی رائے ہے؟ جب اپنی بات آئی تو اصول بھی ہیں، قانون بھی ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی بات آئی فلسطین کو کاٹ کے رکھ دیا، برما کو کاٹ کے رکھ دیا، کشمیر کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ کون سی آزادی رائے کی بات کرتے ہیں؟ یہ اپنے حق کے لیے اقوام متحدہ تک پارلیمنٹ کے اندر ہر اصول اور قواعد کو پاس کروا لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے، ہمارے پیغمبر کی عزت کو اتنا سستا لیا گیا، جس کا جی چاہا وہ اٹھ کر بھونکنے لگا۔ لیکن یاد رکھنا انشاءاللہ محمد بن قاسم کے فرزند زندہ ہے، صلاح الدین ایوبی کی فکر زندہ ہے، غازی علم الدین شہید کی فکر زندہ ہے، عامر چیمہ شہید کی فکر زندہ ہے، ممتاز قادری کا سانحہ آج بھی گواہ ہے۔ ارے آج بھی مسلمانوں کی مائیں بانج نہیں ہوئی۔ ارے جس خطے میں بھی میرے رسول کی گستاخی ہوگی ہم وہاں پہ ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ کسی کو بھی دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں، وہی رہے گا جو ہمارے اسلام کا بھی ادب کرے گا، ہمارے رسول کا بھی ادب کرے گا۔ اور آج اس موقع پر میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، افسوس یہ آج انڈیا میں جو ہوا شاید ان میں اتنی جرت نہ ہوتی، شاید ان میں اتنی جسارت نہ ہوتی۔ جب ہالینڈ میں مسئلہ بنا تو ہم نے ایکشن لیا ہوتا، جب فرانس میں میرے مصطفیٰ کی گستاخی ہوئی، اگر ہم نے اس وقت یہ تبصرے اور یہ بھاشن نہ دیے ہوتے کہ یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، تو آج کسی میں جرت نہ ہوتی کہ میرے رسول کی گستاخی کی جاتی۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جناب ہالینڈ سے رشتہ توڑیں گے تو پاکستان کو نقصان ہے، فرانس سے رشتہ توڑیں گے تو پاکستان کو نقصان ہے۔ میں کہتا ہوں کروڑوں نقصان ایک طرف
اور میرے رسول کی گستاخی ہو، امت بدلہ نہ لے سکے، یہ نقصان ایک طرف ہے۔ ہر نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے، گستاخی رسول پہ امت کی خاموشی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے اس موقع پر، آج بھی موقع ہے ہمیں متحد ہو کر، میں اپنی قوم سے بھی یہی کہوں گا، خدارا 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 سیاستیں چمکانا چھوڑو، اپنی آپ کو پرموٹ کرنا چھوڑو، ایک ایشو ہے اس پر اکٹھے ہو کر آواز اٹھاؤ۔ کفر کو پیغام پہنچنا چاہیے کہ یہ سیاست کے موقع پر الگ الگ ہیں، یہ فرقوں اور تنظیموں میں الگ الگ ہیں، لیکن جب ان کے رسول کی بات آتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاتے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب وہ پہلی حکومت تھی، اس نے کیا کیا تھا، یہ حکومت ہے اس نے کیا کیا تھا۔ یہ حکومتی ایشو نہیں ہے، یہ ہماری غیرت کا ایشو ہے، یہ ہمارے ایمان کا جذبہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ خدارا علماء، اکابرین، سیاستدان، تمام لیڈران، آج ہر کوئی اپنے اپنے بندوں کو لے کر چوک و چوراہے پہ جا کر تصویریں کھینچ کر احتجاج کر کے کہیں گے جناب ہم نے ناموس رسالت کا حق ادا کر دیا۔ میں کہتا ہوں جو قوم ناموس رسالت کے مسئلے پہ ایک پلیٹ فارم ایک صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی، اس نے ناموس رسالت کا نام لینا ہی نہیں چاہیے اسے۔ ہم رسول پاک کی خاطر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم حضور کی ذات کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم حضور کی ذات کے لیے اپنے مسائل کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، ہم رسول پاک کی ذات کے لیے متحد ہو کر آواز نہیں اٹھا سکتے، تو شاید ہمیں کلمہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے رسول کی عزت پہ پیرا نہیں دے سکتے تو خدارا ان مسائل پر، ان ایشو پر، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ہمیں ایک قوم بن کر کفر کو للکارنا ہوگا، کفر کو پیغام پہنچانا ہوگا کہ وہ ہماری تقسیم کاریوں کو نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ ہم رسول پاک کی عزت کے لیے سارے اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو نشت و نابوس فرمائے اور اسلام مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔